ہے, کوئی اور بہت سارے مذاہب ہیں, تو پھر ان کے ساتھ اس کا رویہ کہ کیسا ہونا چاہیے, ان کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے, وہ ایکول ہیں یا وہ دوسرے درجے کے سٹیزن ہیں؟ وہ بالکل ایکول ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ اسلام کا کنسیپٹ لیں بیسیکلی تو یہ جدید, ہم بات کریں جدید ریاست کی, جی جی, لیکن اگر آپ اسلام کی کنسیپٹ لیں تو اس میں بھی جو ذمی تھے غیر مسلم, اگر آپ دیکھیں تو ہمیں بظاہر پڑھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے وہ دوسرے درجے کے شہری تھے, کہ جی ان سے سالانہ ٹیکس لیا جاتا تھا اس ریاست. اچھا, ٹیکس کے بدلے ان کو پورے وہ حقوق دیے جاتے تھے جو باقی مسلم سٹیزنز کو تھے. اور وہ بھی صورت میں نہیں تھا کہ اگر وہ دفاع کے اندر, ظاہر ہے وہ ایک شورش کا دور تھا اور جنگوں کا, تو وہ اگر اس کے اندر حصہ لیں تو پھر بھی ٹیکس تھا. جی, ٹیکس ان کا جو تھا اس میں اسلامک گورنمنٹ نے جو اس وقت خلافت تھی وہ ذمہ دار تھی ان کو تحفظ دینے کی. وہ اگر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو یہ ان کی اضافی تھی, اور غالباً مجھے صحیح میں چھوٹی سے نہیں اس پہ نہیں تھا. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو مسلم گورنمنٹ جو تھی وہ اس کی رسپانسبل تھی کہ ان کو وہ سیفٹی مہیا کرے کسی بھی انٹروڈر سے. مطلب یہ کہ اس بنیاد پہ ان کا استحصال نہیں تھا. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پھر دوسری بات یہ کہ اگر اسلامک گورنمنٹ نے کسی جگہ پہ یہ کنسیڈر کیا کہ وی آر انیبل ٹو ڈیفینڈ دیم, تو انہوں نے ان کا ٹیکس واپس کر دیا جو ذمیوں سے لیا جاتا تھا, جی کہ ہم اب دستبردار, آپ کے تحفظ سے دستبردار ہے, لہذا ہم اس ٹیکس کے بھی حقدار. لیکن بات یہ ہے مفتی صاحب, آپ نے ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ذمی پہ ٹیکس کتنا تھا جو ذمی سے لیا جاتا تھا, جس کو جزیہ کہا جاتا ہے, وہ کتنا تھا؟ زکوٰۃ زیادہ تھی یا جزیہ زیادہ تھا؟ زکوٰۃ ظاہر زیادہ, زکوٰۃ 2.5% تھی, وہ 1% تھا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, وہ برائے نام ایک, وہ برائے نام. اچھا, اب وہ دوسرے درجے کے شہری تھے یا کہ پہلے درجے کے تھے؟ ان کو زیادہ حقوق ملنے تھے یا ان سے کم؟ بالکل. ٹھیک ہے, تو اب ہم بات کریں گے وہ جدید ریاست کی. جدید ریاست میں تو ذمی سے ٹیکس والی تو کہانی ہی نہیں ہے, وہ ایکول ٹیکس لیے جا رہے ہیں اور آلریڈی ٹیکسیشن زیادہ ہے. ریاست یہ دیکھتی ہے کہ مجھے اپنا سسٹم رن کرنے کے لیے کتنا ٹیکس درکار ہے, اور میں پھر اس ٹیکس کے اگینسٹ کیا فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہوں. تو وہ فیسلٹیز سب کے لیے ایکول ہیں, چاہے وہ مسلم ہے, چاہے نان مسلم ہے, چاہے وہ اس کا شہری ہے. تو وہ سٹیزنز آر ایکول ان ماڈرن کنسیپٹ آف اسٹیٹ. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی یہی حالات ہے؟ نہیں, میں بات نہیں کروں گا پاکستان کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ہم تو جنرل بات کریں گے تو یہ ہمارے ویورز سوچیں گے کہ یہاں پر کیا ہے اور وہاں پر کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم اپنے ویورز پہ چھوڑیں گے, یہ رسک مول نہیں لیں گے. ہم کنسیپٹ پہ بات کریں گے جو ماڈرن کنسیپٹس ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. ٹھیک ہے, میں بات چاہتا ہوں, یہ سوال ہی نہیں کرنا. جی, تو کچھ ذمہ داریاں ہیں ریاست کی, درست, کچھ حقوق ہیں ریاست, اسی طرح کچھ ذمہ داریاں ہیں شہری کی ریاست کے لیے, اور کچھ اس کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا وہ حقوق ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں پاکستان میں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم بات کر رہے ہیں جنرل اسٹیٹ. ٹھیک ہے, تو جو حقوق ہیں شہری کے, اس کو تحفظ ملنا چاہیے, اس کو بھی سہولیات. آپ برل یہ ضرور اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے آزاد ہیں. یہاں پہ آزادی ہے اظہار اور اظہار رائے کی کتنی آزادی ہے, کتنی آپ اپنی کھل کے اپنا جو ہے وہ موقف بیان کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہم نہیں کر سکتے, ہم عاجز ہیں, اور ہم کوئی ظاہر ہے کہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتے. اس لیے ہم یہ آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ ڈیسائیڈ کریں. تو ذمہ داریاں حقوق یہ ہیں شہری کے کہ اس کو طبی سہولیات ملیں, اس کو تحفظ ملے, اس کو سستا اور جلد فوری انصاف ملے, اس کو روزگار ملے. ٹھیک ہے جی, اور جس پہ جو معیشت کے بڑے حصے پر قابض ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہو, اور a little part of taxation for all. ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ نہ کچھ تو وہ حصہ ریاست سے لے رہے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو جو بھی اس کا ٹیکس ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروگریسو ٹیکسیشن ہونی چاہیے, ریگریسو ٹیکسیشن نہیں ہونی چاہیے,
डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स की जद में गरीब आदमी आता है हाँ। और हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत भरमार है उसकी, बहुत बड़े पैमाने पे लिए जाते हैं। रोज़मर्रा ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ पे एक बड़ी उसमें तादाद में टैक्स जो है वो समेटा जाता है, और उसके मुकाबले में जो वेल्थ टैक्स है या जो प्रॉपर्टी टैक्स है या जो बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं उनसे टैक्स जो है वो उस मद में नहीं लिया जाता। एक बंदा है जो 5 कोठियों का मालिक है, तो और एक उसके मुकाबले में बेचारा जिसको अपना सर ढांपने के लिए छत भी दस्तयाब नहीं है, तो अब दोनों से आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मद में इकट्ठे पैसे वसूल नहीं कर सकते, ये ज़्यादती है। ये ज़्यादती है, मतलब वही मैं बता रहा हूँ ना आपको कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो टैक्सेशन का मुनसिफाना निज़ाम लेकर आए कि जिससे बनता है टैक्स उससे ले। अब भीख मांगने वालों से तो टैक्स मत लो, से टैक्स के वैसे बाय द वे हमारे यहाँ जो भीख मांगने वाले हैं ना बकारी, ये भी चूँकि अब एक प्रोफेशन है और वो तो मालदार हैं जी, और उनसे तो डायरेक्ट टैक्स लेना चाहिए। असल बहुत में सारे मॉडर्न जो है मॉडर्न वर्ल्ड जो है, जदीद दुनिया, इसमें वही रियासतें ज़्यादा